बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 24 सूरह नूर के वर्स नंबर 11 से लेकर वर्स नंबर 21 तक वाक़या उफ़क़ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम की बी लव्ड वाइफ के हवाले से बयान फरमाया जा रहा है। तो आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एज वी नाउ दैट कि प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम की ये एक खूबी थी कि आप जब भी कभी सफ़र का इरादा फरमाया करते थे तो आप कुरा डाल लिया करते थे कि अब सफ़र में मेरे साथ कौन सी वाइफ जाएंगी। अब उस कुरे में जिस वाइफ का नाम निकलता था तो वो प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साथ ही ट्रैवल किया करती थी। अब सन 5 हिजरी में जब ग़ज़वा मतलक का टाइम था तो इस वक्त प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने कुरा डाला तो उसमें हज़रत आयशा सदीक़ा, बी लव्ड वाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम, उनका नाम आया और वो सफ़र के लिए तैयार हो गई। अब जब वो सफ़र के लिए रवाना हुए तो सफ़र से वापसी में हज़रत आयशा फरमाती है कि जब हम वापस आ रहे थे तो एक जगह पर प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने काफ़िले के साथ ही वहाँ पर स्टे करने का इरादा किया, वहाँ पर रेस्ट करने का इरादा किया और यहाँ तक कि तकरीबन आधी रात आई थिंक गुजर चुकी थी। अब हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा एट द टाइम वो टॉयलेट के लिए गई और वहाँ से जब वो वापस आ रही थी तो उन्होंने फ़ील किया कि जो उनका नेकलेस है वो कहीं टूट कर गिर चुका है, वो गायब हो चुका है, वो नहीं है उनके गले पे। तो अब हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा दोबारा से पीछे वापस गई और वहाँ पर काफ़ी देर तक वो नेकलेस ढूंढती रही। अब इसी दौरान जो काफ़िला था उन्हें तो मालूम नहीं था कि काफ़िले में हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है वो अभी एब्सेंट है, वो किसी गर्ज़ से गई हुई हैं। उन्हें मालूम नहीं था तो लिहाजा वो काफ़िला वहाँ से रवाना हो गया। अब हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा वहाँ पर अपना नेकलेस ढूंढती रही और जब वो उससे फारिग हुई तो आकर देखा कि काफ़िला तो वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। सारी सवारियाँ, सारे ऊँट, सारे लोग वहाँ से जा चुके हैं काफ़िले के। अब हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को मालूम था कि वहाँ पर काफ़िला दोबारा लौट कर आएगा जब वो देखेंगे कि आयशा तो मौजूद नहीं है। तो आप वहीं पर रेस्ट करने लगी, आपने हिजाब लिया और रेस्ट करने लगी। अब रात के आखिरी पहर में हज़रत सफ़वान रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ पर आए तो उन्होंने हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन को पहचान लिया और उन्होंने वहाँ पर अपनी सवारी बिठा दी और हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को लेकर रवाना हुए और वहाँ पर दिन के टाइम वहाँ पर एक काफ़िले ने स्टे किया हुआ था और वहाँ जाकर काफ़िले को मिल गए। अब हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा मदीना में अपने घर पहुँच जाती है तो एट द टाइम हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बीमार हो जाती है। अब इतने में ही आपको तो ख़बर ना थी, आपकी सिटी में, आपकी सोसाइटी में, लोगों में गलत किस्म की हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में ख़बरें फैलने लगी और यहाँ तक कि हाइपोक्राइट्स के लीडर, मुनाफिकीन के सरदार अब्दुल्ला बिन उबई ने आप पर इल्ज़ाम तराशियाँ, आप पर संगीन किस्म के बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा दिए और आप पर संगीन बहतान लगाए और आपकी इज़्ज़त को दागदार करने की कोशिश की गई कि किसी तरह इल्ज़ामात के ज़रिए से आपकी इज़्ज़त को दागदार किया जाए, आपके इमेज को ब्लर कर दिया जाए मुस्लिम्स के जहन में। ये कोशिश की गई अब्दुल्ला बिन उबई की तरफ से और ये ख़बर आग की तरह पूरी सोसाइटी में, पूरी सिटी में फैल गई। अब हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बीमार थी और वो 1 मंथ तक बेड पर ही रही। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को इस चीज़ की ख़बर ना थी, लेकिन आप फरमाती हैं कि मैं नोट कर रही थी कि प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम जो है वो वैसे मेरी बुखार की हालत में, बीमारी की हालत में बहुत ज़्यादा केयर किया करते थे। ही वॉज रियली केयरिंग, बट मैंने देखा कि ऐसी कंडीशन में वो मेरी कोई ख़ास ख्याल नहीं रख रहे और उनका बिहेवियर टोटली चेंज हो चुका है। हज़रत आयशा फरमाती है कि प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम घर वालों से ही मेरा हाल अहवाल पूछ लिया करते थे और मेरे पास ना आते थे।
اب میں نے پروفٹ محمد علیہ السلام سے ہی اجازت طلب فرمائی کہ آپ اجازت دیں تو میں اپنے پیرنٹس کی طرف چلی جاؤں تاکہ میری مدر میری اچھے سے کیئر کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور آپ اپنی والدہ اور اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئی۔ اب آپ پریشان تھی کہ پروفٹ محمد علیہ السلام کا بیہیویئر جو ہے وہ میرے ساتھ کیوں چینج ہے۔ آپ اسی چیز کو دل ہی دل میں لے کر پریشان ہوتی کہ آخر ماجرا کیا ہے، کیونکہ آپ کو تو پتہ نہیں تھا کہ سوسائٹی میں کون سی خبریں بہت عام ہو چکی ہیں۔ پروفٹ محمد علیہ السلام کو اس چیز کا معلوم تھا، لیکن آپ کی وائف عائشہ اس چیز سے بالکل باخبر تھی۔ اب ایک دن رات کا ٹائم تھا اور مستہ کی والدہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے فادر کی کزن بھی تھی، وہ رات کے وقت آپ کے گھر آئی ہوئی تھی اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم لوگ ہم لوگ واش روم کے لیے کسی جنگل کی طرف روانہ ہو رہے تھے، کیونکہ اس وقت گھروں میں تو ٹوائلٹس موجود نہیں ہوتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میرے فادر کی جو کزن تھی ان کو ٹھوکر لگی اور انہوں نے اپنے بیٹے مستہ کو کوسنا شروع کیا اور کہا کہ غارت ہو مستہ۔ میں نے کہا کہ اچھی ماں ہو، اپنے ہی بیٹے کو کوستی ہو، اپنے ہی بیٹے کو بدوا دیتی ہو۔ وہ کہنے لگی کہ کیا خاک بیٹا۔ اس کے بعد انہوں نے پورے کا پورا واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بتا دیا کہ آپ کے بارے میں یہ باتیں، یہ ریومرز، یہ بہتان، یہ الزام تراشیاں پورے کے پورے مدینہ میں کامن ہو چکی ہیں، اور اس میں میرا بیٹا مستہ اور حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اور کئی نامور مسلم بھی اس خبر کا شکار ہو گئے ہیں، اور وہ بھی اس گروپ کی باتوں پر یقین کرنے لگے ہیں، اور وہ بھی اسی گروپ میں شامل ہونے لگے ہیں۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ پریشان ہوئی اور گھر آ گئی اور رات بھر آپ نے روتے ہوئے گزار دی۔ پروفٹ محمد علیہ السلام نے میٹنگ کا انعقاد کیا اور کچھ مشورہ طلب کیا، اور اس موقع پر حضرت علی اور ایک اور صحابی تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے گھر کی جو سلیو ہیں، جو کام کرنے والی ہیں، ان کے ذریعے بھی انویسٹیگیشنز کر لیجئے۔ پروفٹ محمد علیہ السلام نے تحقیق کی اس معاملے کی، اور اس عورت نے کہا کہ ہمارے گھر پہ تو کوئی آتا ہی نہیں ہے، پروفٹ محمد علیہ السلام نے پھر ایک میٹنگ بٹھائی اور کہا کہ کون ہے جو ان لوگوں سے، ان منافقین کے اس گروپ سے میری عزت بچائے گا، کہ جو لوگ میری عزت کو، میرے گھر کی عزت کو داغدار کرنا چاہتے ہیں، جو میری عزت پر اٹیک کر رہے ہیں، جو کام میری بیوی نے کیا ہی نہیں ہے، وہ شخص جس کے بارے میں یہ الزام لگاتے ہیں، وہ شخص کبھی میرے گھر آیا ہی نہیں ہے، اس کے میری وائف کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ نہیں رہی، اور یہ لوگ صرف میرے اور میرے گھر والوں کی عزت تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر انصار کے کچھ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حکم دیجئے، ہم ان لوگوں کی گردنیں اڑا کر رکھ دیں گے۔ اس موقع پر آپس میں تھوڑا بحث و مباحثہ ہوا اور لڑائی تک بات جا پہنچی۔ پروفٹ محمد علیہ السلام نے معاملے کو کام ڈاؤن کرایا، اور اس وقت آپ ایک لمبے ٹائم پیریڈ کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے جا ملے اور ان کے پاس بیٹھے اور کہا کہ عائشہ دیکھیے، آپ سے اگر گناہ ہو گیا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے۔ پروفٹ محمد علیہ السلام نے سارا واقعہ بتایا کہ عائشہ، مجھے آپ کے حوالے سے یہ خبریں ملی ہیں، اگر آپ واقعی بے گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کرے گا، اگر آپ واقعی بے گناہ ہو۔ تو اس موقع پر حضرت عائشہ کے پیرنٹس بھی موجود تھے۔ حضرت عائشہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی اور کہا اپنے پیرنٹس سے کہ آپ حضور علیہ السلام سے کچھ عرض کیجئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، ہم کیا کہیں، کیا الفاظ کہیں۔ اس موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روتے روتے کہہ رہی ہے، کہنے لگی کہ مجھے معلوم ہے کہ میں بے گناہ ہوں، میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس چیز کے کہ میں نے ایسا کام نہیں کیا۔ میں کہوں تو آپ میری بات مانتے نہیں ہیں کہ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، مجھے بس اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد نازل کر دے، ورنہ آپ لوگ میری بات پر یقین نہیں کر رہے۔ یہ کہہ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ایک جانب کروٹ لے کر دوبارہ اپنے بستر پر لیٹ جاتی ہیں
اور فرماتی ہے کہ اس موقع پر پروفٹ محمد علیہ السلام کو ونٹرز میں شدید پسینہ آنے لگا اور ہم جان چکے تھے کہ اب کوئی معاملہ ضرور ہونے لگا ہے۔ ادھر جبریل امین اینجل جبریل تشریف فرما ہوئے حضور علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوتا ہے، اور سورہ نور قرآن کریم کے سورہ نور کے وصف نمبر 11 سے 21 تک کا نزول ہوتا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی برات آپ کی پاک دامنی پر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے خود قرآن کی آیات نازل فرمائی کہ یہ جو منافقین کا گروپ کہہ رہا ہے کہ عائشہ سے یہ غلطی سرزاد ہو گئی ہے، عائشہ پاک دامن عورت ہے، عائشہ نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا، کوئی ایسا جرم نہیں کیا، بلکہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ منافقین ہیں، یہ ہائپوکرائٹس ہیں، بے شک ان کا بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور جو مومنین ہیں، جو مسلمان ان چیزوں پر، ان کی باتوں پر انہوں نے بھی بیلیو کر لیا ہے، تو یہ توبہ کر لیتے ہیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اور اس موقع پر کئی جو نامور مسلمز تھے، مومنین تھے، انہوں نے توبہ کی اللہ کے حضور اور اپنی سزا کو پورا کیا، اور ان کو معافی کا پروانہ ملا۔ پروفٹ محمد علیہ السلام کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے، اور وہ بہت خوشی سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرما رہے تھے کہ عائشہ مبارک ہو، مبارک ہو، خدا نے خود پاک دامنی کی، تمہاری پاک دامنی کی خود گواہی قرآن کریم میں دے دی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرما رہی تھی کہ I was totally surprised، کہ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں قرآن کریم میں آیات میری پاک دامنی کے حوالے سے نازل کر دیں گے، جو قیامت تک آتے ہوئے لوگ پڑھیں گے، قیامت تک آنے والے لوگ پڑھیں گے۔ میں یہ امیجن نہیں کر سکتی تھی۔ اور اس وقت پروفٹ محمد علیہ السلام، آپ کی بی لوڈ وائف عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے کہ کس طرح سے آپ کو اخلاقی طور پر فتح نصیب ہوئی کہ وہ سوسائٹی جدھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بہت بری خبریں پوری سرکولیٹ کر رہی تھی سوسائٹی میں، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے خود آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ اور بے شک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، کہ آپ جیسی پاک دامنہ عورت آج تک اس کائنات نے کوئی نہیں دیکھی۔ جو لوگ یہ آپ کی عزت کو، آپ کے اس ناموس کو بلر کرنا چاہتے ہیں، بے شک ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ منافق تو ہو سکتے ہیں بلکہ مومن نہیں ہو سکتے۔